سحرا کی دعا پانا سجانا زخانہ، سحرا کی دعا پانا سجانا زخانہ۔ اے اہل عزائے شاہ خدا، اس دہر میں جب تک ہو زندہ، تہذیب عزاداری ہے یہی، دو کام ضروری تم کرنا، دو کام ضروری تم کرنا۔ مجلس میں چلے جانا سجانا زخانہ، سحرا کی دعا پانا سجانا زخانہ۔ واجب القدر احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، 4 روزہ مجالس کا یہ سلسلہ جس کی آج 30ویں نشست ہے اور موضوع گفتگو معرفت نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ولایت کا رد ہے۔ پروردگار عالم حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے، وہ ہر شے کا خالق ہے۔ ایک درود پڑھیے بابا اس خالق نے، اس مالک نے چاہا یہ کہ مخلوق اس کی عبادت کرے، اور ذریعہ عبادت کے لیے اللہ نے کچھ عباد ہیں جنہیں مخلوق میں اپنا وسیلہ کرا، اور وہ عباد ایسے کہ جو مشیت پروردگار ہے، بینا اسی طرح اللہ کی چاہت کو مخلوق میں تعلیم کیا۔ تو جو ہے ہمیں نہ پتہ چلتا کہ نماز کیا ہے، ہمیں نہ خبر ہوتی کہ صوم کس شے کا نام ہے، ہمیں نہ پتہ چلتا کہ زکوٰۃ کیا ہے، نہ علم ہوتا کہ حج کیا ہے، ہم لا علم ہوتے کہ ولایت کیا ہے اگر محمد اور آل محمد نہ ہوتے۔ تو جو ہے ایک درود پڑھیے لہذا گزشتہ 2 ایام یا یومین جو گفتگو رہی وہ معرفت صلاۃ پر رہی۔ اچھا، یہ موضوع ایسا ہے کہ اگر 30 دن ہو اور صرف صلاۃ یعنی نماز کو لیا جائے تو بھی جو فضیلت صلاۃ ہے یہ ممکن نہیں کہ اسے بیان کیا جا سکے۔ تو آپ سوچئے کتنا مشکل کام ہے 4 دنوں میں ان 5 صفات پر گفتگو
ایک شخص امام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا مولا اہمیت نماز بتائیے کیا ہے. بس 2 حدیث پیش کر کے انشاءاللہ ہم صوم سے متصل ہوتے ہیں. سائل نے امام سے پوچھا ہے کہ مولا اہمیت صلاۃ بتائیے, اہمیت نماز بتائیے. مولا نے کہا یہ اتنی اہم شے ہے کہ اگر بندہ ڈوب رہا ہو اور پانی اس کے گلے تک آ جائے تو بھی وہ نماز کو ترک کر نہیں سکتا. حضور ذرا توجہ کیجیے گا, مجازی صلاۃ آپ سن چکے ہیں, آج حقیقی صلاۃ پر ایک میسج لیجیے. اب آپ ذرا سوچئے, امام سے سائل نے پوچھا ہے اہمیت نماز. مولا نے کہا یہ اس قدر اہم ہے کہ اگر بندہ پانی میں ڈوب رہا ہو اور پانی گلے تک آ جائے تو بھی نماز کو ترک نہیں کیا جا سکتا. اب سوال یہ ہے کہ بندہ جب ڈوب رہا ہو تو حتماً وہ بندہ جو ڈوب رہا ہوتا ہے وہ اس وقت جس شے کو یاد کرے گا, بنص حدیث مولا کہہ رہے ہیں وہ ہے صلاۃ. اب بندہ جب ڈوب رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو اپنی جان کی فکر ہوتی ہے, اور شیعہ کہتے ہی اسے ہیں, مومن کہتے ہی اسے ہیں جسے ہر مشکل میں مشکل کشا یاد آتا ہے. یعنی مولا نے یہی سمجھا دیا کہ یاد رکھو جس وقت تم ڈوب رہے ہو تو یاد رکھنا جو بھی تمہیں یاد آئے اس کا نام بنص حدیث صلاۃ ہے. حقیقت میں اسے مشکل کشا علی کہتے ہیں. انسان کو مشکل میں کون یاد آتا ہے؟ مشکل کشا یاد آتا ہے. یعنی اس صلاۃ کو جو انتہائی مشکل مقام ہو علی کہتے ہیں. ایک سائل آیا مولا سید سجاد کے پاس اور آ کر کہنے لگا مولا نماز کی قبولیت کا سبب کیا ہے؟ مولا نماز کی قبولیت کی سند کیا ہے؟ پوچھا ہے اس سے جو حقیقت صلاۃ ہے. یعنی نمازی نے نماز سے سوال کیا ہے کہ قبولیت نماز کا سبب کیا ہے. مولا نے کہا ہماری ولایت پر اعتقاد, ہمارے دشمنوں سے بیزاری. آئے ہائے ایک درود پڑھیے بابا. پھر بھی ایک مرتبہ حضور. دوسرا رکن ہے صوم. سورہ بقرہ میں اللہ نے آیت نازل کی اور عمومی طور پر خطاب کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان کتب علیکم الصیام کہ ہم نے تم پر روزوں کو نوشتہ کر دیا ہے, تحریر کر دیا ہے. دیکھیے جو لفظ ہے نا کوتبہ, اس کا ترجمہ جو مترجم ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان ہم نے آپ پر روزے فرض کر دیے ہیں جس طرح آپ سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے تھے. کیوں کیے ہیں؟ تاکہ آپ متقی بن جائیں. توجہ ہے. لیکن آپ حکمت پروردگار دیکھیے, لفظ استعمال کیا ہے اس خالق نے جو خالق حروف ہے کوتبہ. کوتبہ ہے کتاب سے, مکتوبی کتاب. یعنی اللہ یہ بتا رہا ہے اس آیت میں کہ اے صاحبان ایمان جو بھی مومنین ہیں نا ہم نے ان پر صیام کو تحریر کر دیا ہے. یعنی ظاہر میں 30 ایام ہیں لیکن 354 ایام تم نے حالت صوم میں رہنا ہے. نہیں حضور رکتا کھولنا ہے. آپ بتائیے کہ ماہ رمضان کتنے دنوں کا ہے؟ 30 دن. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پر اسے
کوتبہ کر دیا ہے، نوشتہ کر دیا ہے۔ کس کو؟ صیام کو، روزوں کو میں نے تم پر تحریر کر دیا ہے۔ اب اللہ کسی شے کو قلب مومن پر تحریر کر دے تو پھر وہاں سے کوئی اسے مٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ تحریر کرنے والا ہے خدا۔ یعنی اہمیت صوم کو اللہ نے اس آیت میں اس قدر اجاگر کیا ہے کہ جو عارف ہے نا وہ سمجھ جائے گا کہ اہمیت صوم کیا ہے۔ حضور ذرا توجہ کیجیے گا، دیکھیے لفظ ہے صوم، اس کی جمع ہے صیام۔ صیام اگر ترجمہ کرے تو روزے، صوم اگر ترجمہ کرے تو روزہ۔ روزہ فارسی کا لفظ ہے، صوم عربی کا لفظ ہے۔ لغت نے پہلی تعریف لکھی ہے صوم کی، پہلی تعریف کیا ہے صوم کی تعریف؟ روک لینا۔ حضور ذرا توجہ کیجیے، اس انداز سے بھی ذرا آپ روزے کو سماعت فرمائیے۔ صوم کی پہلی تعریف روک لینا، صوم کی دوسری تعریف منہ کی بندش۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ دوسری تعریف صوم کی کیا ہے؟ منہ کی بندش، یعنی نہ کچھ منہ میں جائے نہ کچھ منہ سے باہر آئے۔ حضور ذرا توجہ کیجیے، نہ کچھ منہ میں جائے نہ کچھ منہ سے باہر آئے۔ اسی لیے ایک لفظ سے آپ سب مانوس ہیں، اس لفظ کو کہتے ہیں صامت۔ صامت سے صوم سمجھیے، صامت کہتے ہیں خاموش کو، یعنی نہ الفاظ منہ سے باہر آئے نہ زبان الفاظ ادا کرے، اس شے کو صامت کہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن صامت ہے، حجت ناطق ہے۔ ذرا توجہ کیجیے گا۔ اور تیسری تعریف صوم کی کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ یہ لغت نے لکھی ہے، منہ کی بندش، روک لینا اور روزہ رکھنا۔ توجہ ہے حضور؟ اب آپ سوچئے کہ اللہ نے جن کو صاحبان ایمان کہا ہے ان پر نوشتہ کر دیا، اور یہاں تک بات نہیں بلکہ اس سے آگے اللہ کلام الہی میں کہہ رہا ہے کہ بس تم میں جو مریض ہیں، من کانا مریضن، اور تم میں جو مریض ہیں، توجہ ہے، آؤ علی سفر، اور جو مسافر ہیں تو میں اللہ انہیں امر کرتا ہوں کہ وہ جو واجب روزے ہیں پھر ان کی قضا دوسرے ایام میں رکھیں۔ توجہ کیجیے گا، خدا کی قسم ہمیں مجاز سے حقیقت کی طرف جانا ہے۔ اب رسول اللہ کی حدیث سنیے، مسجد نبوی میں موجود، اس لیے کہ سن 2 ہجری میں روزے اللہ نے فرض قرار دیے، اور 9 سال ایسے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی ظاہری زندگی میں روزے رکھے۔ توجہ ہے؟ ایک درود پڑھیے بابا سے بلند۔ رسول اللہ نے مسجد نبوی میں اپنے اصحاب کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد کہا، خدا کی قسم قربان رسول خدا، مخاطب کیا اصحاب کو اور مخاطب کرنے کے بعد کہا کہ بارے الہ میں محمد تیرا شکر گزار ہوں۔ توجہ کیجئے، محمد اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ بارے الہ میں محمد تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اور میری امت کو وہ تحفہ دیا جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیا، اور بارے الہ یہ تیرا خصوصی فضل ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تحفہ کیا ہے، وہ گفٹ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ نے مجھے اور میری امت کو جو خصوصی تحفہ دیا ہے، جو خصوصی فضل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حالت سفر میں روزہ نہیں رکھنا اور نماز قصر کرنی ہے۔ کہا بس جو اس پہ عمل نہ کرے تو میں محمد کہتا ہوں اس نے اللہ کے تحفے کو ٹھکرا دیا۔ حضور ذرا توجہ کیجئے، خدا کی قسم مقام غور و فکر ہے۔ دیکھیے عبادت خالصتاً اطاعت میں ہے، عمل میں عبادت نہیں ہے۔ عبادت ہے اطاعت میں، پھر جب اطاعت کے مطابق عمل کیا جائے تو عبادت۔ یعنی اللہ اگر یہ کہے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہونا عبادت، کہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جانا عبادت، کہے چھوڑ دو تو چھوڑ دینا عبادت، کہے پڑھ لو تو پڑھ لینا عبادت۔ خصوصی تحفہ کیا ملا ہے محمد اور اس کی امت کو؟ سفر میں روزہ نہ رکھنا اور نماز قصر پڑھنا۔ اب یہ وارث شریعت ہے،
شریعت ہے محمد مصطفیٰ. قانون کیا دیا کہ یاد رکھو جو بھی کہتا ہے نا کہ میں اللہ کا، محمد کا اور آل محمد کا اطاعت گزار ہوں، تو تمہارے اللہ کا اور محمد آل محمد کا تم کو یہ امر ہے، حکم ہے کہ جب بھی سفر پہ جانا روزہ نہ رکھنا، اس لیے کہ سفر پہ نہ رکھنا ہے. ہائے ہائے ہائے، اللہ کرے آپ سمجھ سکیں، نہ رکھنا ہے. اور یاد رکھو کہ اگر تم نے حالت سفر میں 2 رکعت جو پڑھنی ہے اس کو 4 رکعت پڑھا تو تم نے محمد کی نافرمانی کی ہے، گو کے وضو بھی کیا ہے، رکوع کعبہ بھی کیا ہے. حضرات آپ کو سمجھیے گا، مشکل بات ہے، سہل ہے. اچھا آپ بتائیے جو مالک شریعت ہے کیا اس پر حجت ہے یا نہیں کہ ہر حکم کو واضح پہنچائے؟ یہ حجت ہے، اس لیے کہ جو حق کے سوال رکھتا ہے وہ جس سے سوال کرے گا اس کو بالکل آسانی سے ہر امر تعلیم کرے گا. یعنی ائمہ اہل بیت نے اس حد تک ڈسکرائب کیا ہر فریضے کو. یعنی مولا نے بتایا کہ اگر کوئی بندہ اپنے شہر کی حد سے 21 کلومیٹر باہر نکل جاتا ہے تو اس پہ مسافر کا اطلاق ہوتا ہے. اب چاہے یہ سفر کشتی سے ہو، پیدل ہو، جہاز پہ ہو، کسی گاڑی پہ ہو، یعنی شریعت مسافر سے سوال کرے گی، سواری سے نہیں. قانون تو حضور یہی ہے. اللہ نے مجھے آپ کو مطیع بنایا ہے، میں اور آپ اطاعت گزار ہیں. اس کے خزانے میں نہ میری 4 رکعت سے اضافہ ہو جائے گا، نہ میرے پڑھنے سے کمی ہو جائے گی. وہ آزماتا ہے مخلوق کو کہ یہ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں یا مجھ اللہ کی. حضور ہے تو آپ دیکھیے ابلیس کے کتنے سجدے ہیں، ابلیس کی اتنی عبادت ہے. اللہ نے کہا تم نے جتنی عبادت کی ہے نا وہ تھی تیری مرضی کی، میری مرضی کا تو بس ایک سجدہ ہے. توجہ ہی نہیں کی. یعنی وہ جو کثرت والے سجود تھے وہ سب کے سب گلے میں لعنت کا طوق بن کے ڈل گئے. آزمائش ہوئی ایک سجدے سے. تو اللہ کو قلت چاہیے لیکن اخلاص کے ساتھ، اسے کثرت نہیں چاہیے خیانت کے ساتھ. حضور ہے تو کمپلیٹلی اوبیڈینسی ہے دین، اطاعت. یعنی اگر اولی الامر کہے چھوڑ دو تو چھوڑنا عبادت، کہے پڑھو تو پڑھنا عبادت. مومن تو یہ دیکھتا ہے میرا مولا کیا کہہ رہا ہے، اسے عمل سے غرض ہی نہیں. اللہ کرے آپ سمجھ سکیں. چلے بزرگوں کے لیے ایک حدیث پیش کرتا ہوں. امام موسی کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد علی محمد. کتاب ہے ملا یاد الفقی، یعنی کتاب اربع میں سے ایک کتاب، شیعہ مصادر میں سے ایک مصدر. یعنی ہر ایک یہی سے لیتا ہے جتنے احکام شریعہ ان کتابوں میں سے ایک کتاب. امام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ضعیف ہو، بوڑھا ہو اور وہ روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا، حضور ہے نا ہر ایک کو اپنا مشاہدہ خود ہے، تو کیا کرے؟ مولا فرماتے ہیں کہ اس شخص کو یہ چاہیے کہ وہ 1 مد گھیو یعنی گندم تصدق کر دے. اس کے سوا کچھ نہیں. حضور توجہ ہی نہیں کر رہے. 1 پاؤ گندم 1 روزے کے عوض تصدق کر دے. اب آپ اس کو ملٹیپلائی بائی 30 کر لیجئے. لہذا جو بزرگ، جو ضعیف آدمی روزہ رکھنے پر قدرت نہیں رکھتا، مولا نے اس کے لیے سہل ترین طریقہ دیا ہے. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہہ کون رہا ہے. یعنی مولا نے ہر بندے کو یہ استحقاق دیا ہے کہ دیکھو تم جانتے ہو، اگر تم قدرت رکھتے ہو تو روزہ رکھو، اور نہیں رکھتے تو پھر کیا کرو کہ 1 روزے کے عوض 3 پاؤ گندم تم تصدق کر دو. لہذا جب تم یہ عمل انجام دو گے، چونکہ تم نے یہ عمل ہماری اطاعت میں انجام دیا، اب تم کہنے کو روزے دار نہیں ہو لیکن محمد اور آل محمد کے نزدیک روزے دار ہو. تو سمجھیے کہ خدا کی قسم
ایک درود پڑھیے بابا سے. حضور ہے توجہ. آئیے حقیقت کی طرف. کلام الہی میں اللہ نے سورہ بقرہ میں اشارہ دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. استعانت طلب کرو صبر سے اور صلات سے. صبر سے اور صلات سے. رسول خدا نے جب اس آیت کی تفسیر کی تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہاں صبر سے کیا مراد ہے کہ جس سے مدد طلب کرنی ہے, استعانت طلب کرنی ہے. رسول خدا نے فرمایا, پہلی تفسیر رسول خدا نے فرمایا یہاں صبر سے مراد صوم ہے یعنی روزہ. سوچئے روزہ مددگار ہے اور کیا ہے مراد کیا ہے صبر سے روزہ. توجہ ہے, مراد کیا ہے صبر سے روزہ. اب معصوم فرماتے ہیں یعنی مولا علی کتاب تجلیات حکمت میں فرما رہے ہیں, کمال حدیث ہے خدا کی قسم. مولا فرماتے ہیں روزہ بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے. علی بول رہے ہیں روزہ بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے. روزہ بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ اس شے کا نام ہے کہ ہر اس شے کو ترک کیا جائے جسے اللہ ناپسند کرتا ہے, جسے اللہ ناپسند کرتا ہے. یعنی مولا نے عارف روزے دار کو ایک میسج دیا ہے کہ تمہارا بھوکا رہنا, تمہارا پیاسا رہنا یہ روزہ نہیں ہے. روزہ تو یہ ہے کہ اللہ کو جو شے ناپسند ہے تم ہر اس شے کو ترک کرو. تو اللہ کو جو اشیاء ناپسند ہیں ان میں سب سے بڑی شے کا نام ہے شرک. سب سے بڑی شے کا نام ہے شرک. صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ میرے جد علی کی جس کسی نے کسی چھوٹی یا بڑی بات کو رد کیا بس اس نے شرک میں لا گیا. حضور نتیجہ لیجئے. پھر معصوم فرماتے ہیں کہ جس کسی نے علی کی ولایت میں کسی غیر کو شریک کیا وہ مشرک ہے. یعنی روزے رکھنے کا حق صرف اس کو ہے جو علی کے علاوہ ہر ایک غیر کی ولایت کا انکار کرتا ہے. فقط عادتی روزے دار نہیں بننا ہے, علم والا روزے دار بننا ہے. یعنی روزے رکھنے کا حق صرف اس کو ہے کہ جسے پہلے معرفت شرک ہے. یعنی اللہ کو جو شے ناپسند ہے ہر اس شے سے باعلم ہونا چاہیے. تو پھر یہ طے ہے کہ جو شے اللہ کو ناپسند ہے اس سے باعلم ہونا ہے اور جو شے اللہ کو پسند ہے اس سے بھی باعلم ہونا ہے. اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے ذکر علی العبادہ. لہذا یہ طے ہے. حضور اب جو بندہ حالت صوم میں ذکر محمد اور آل محمد کرتا ہے اللہ کہتا ہے تجھے ہی حق ہے کہ تو خود کو روزے دار کہلوائے. آئیے نہج البلاغہ کی طرف چلتے ہیں. پھر آیت کی تفسیر ہر ایک بائل میں علی کہہ رہے ہیں, مولا فرما رہے ہیں کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جن کا روزہ رکھنا بھوکے اور پیاسے رہنے کے سوا کسی اور شے کا نام نہیں ہے, اس کا کوئی ثمر ہی نہیں ہے. اور پھر فرماتے ہیں کتنے ہی ایسے عابد ہیں جو پوری شب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. کہا ان کا پوری شب کھڑے رہنا سوائے جاگنے کے اور خود کو زحمت دینے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور کیا کہنا زیرک لوگوں کا, ان کا سو جانا اور روزہ نہ رکھنا بھی قابل تعریف ہے. ہائے حضور توجہ کیجیے گا.
دیکھیے علی نے پیغام دیا ہے، میں نے نہیں، مجھے متنازع نہ کیجیے گا۔ علی کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں لیکن بھوک اور پیاس کے سوا کوئی ثمر نہیں۔ بہت سارے ایسے نماز گزار ہیں کہ جن کا صرف پوری رات جاگنا، محض جاگنا ہے، محض خود کو زحمت دینا ہے۔ کہا لیکن جو زیرک اور دانا لوگ ہیں نا، یہ سو جائیں تو بھی قابل ستائش، یہ روزہ نہ رکھے تو بھی قابل ستائش۔ یعنی مولا نے یہ بتا دیا اگر کوئی بندہ محمد اور آل محمد کے علم کے تابع اپنی زندگی گزارے، کثرت چاہے حالت صوم میں ہو، وہ حالت لا صوم میں ہو، پھر بھی وہی روزے دار ہے۔ نہیں حضور اٹھا اور آسانی سے کھول دوں گا۔ یہ روایت میں نے پڑھی نہیں لیکن سنی ضرور ہے، لیکن درائت پر پورا اترتی ہے۔ ایک شخص امام کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا مولا میری شب قدر چھوٹ گئی۔ پریشان تھا، مولا میری شب قدر چھوٹ گئی۔ امام نے کہا یہ بتا کیا میں تیری ہر شب کو شب قدر نہ کر دوں؟ توجہ کیجیے گا، کیا میں تیری ہر شب کو شب قدر نہ کر دوں؟ اس نے کہا مولا یہ شب قدر تو سال میں ایک دن آتی ہے، کیسے ممکن ہے کہ ہر شب قدر میں بدل جائے؟ کیسے ممکن ہے کہ ہر شب قدر میں بدل جائے؟ مولا نے کہا کہ ہر رات ہر شب تو ہماری دادی زہرا کے دشمنوں پہ لعنت کر کے سو جا، تیری ہر شب قدر میں بدل جائے گی۔ حضور ہے توجہ۔ اب آپ سوچئے پوری رات شب قدر میں جاگ کے عبادت کرنا، ہر روز شب قدر کا مولا نے ہمارے لیے سامان قرار دے دیا۔ اب دیکھیے جو مولا کا چاہنے والا ہے نا، مولا کی ہر بات میں ایمان رکھتا ہے، توجہ ہے، تو ہر شب کیا کیجئے؟ سونے سے پہلے بی بی کے دشمنوں پہ لعنت کیجئے۔ اب مومن کا سونا سونا نہیں رہا، حالت عبادت میں ہے، یہی تو معرفت ہے، توجہ ہے حضور۔ تو کیا کہا؟ نستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ رسول خدا نے فرمایا یہاں صبر سے مراد روزہ ہے، یعنی صوم۔ صبر کی پہلی تعریف یعنی صبر بمنزلہ ہے صوم ہے۔ ظاہر میں آیت صبر بتا رہی ہے، محمد چونکہ وارث قرآن ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں صبر سے مراد روزہ ہے، تو روزہ ہے۔ لغت کہتی ہے بے حبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ آیت نازل ہوئی، لوگوں نے رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ وہ اللہ کی رسی کیا ہے جسے مضبوطی سے تھامنا ہے؟ کہا اس رسی سے مراد میرا بھائی علی ہے۔ قرآن کی لغت اسے حبل کہتی ہے، محمد علی۔ حضور ہے توجہ، ہر لفظ کی جو شرح جو تفسیر محمد بتائے وہ مجھ پہ آپ پہ حجت۔ اب صوم کیا ہے؟ صبر ہے۔ صبر کی تعریف ڈٹے رہنا، پہلی تعریف صبر کہتے ہیں ڈٹے رہنے کو، صبر کہتے ہیں ثابت قدم رہنے کو، صبر کہتے ہیں منزل کی جانب بڑھتے ہوئے پیچھے مڑ کے نہ دیکھنے کو۔ اللہ کرے آپ سمجھ سکیں، یعنی صبر ہے صفت، موصوف ہوا صابر۔ صابر اسے کہتے ہیں جو ڈٹا رہے، جو ثابت قدم رہے، جو منزل کی جانب بڑھتے ہوئے پیچھے مڑ کے نہ دیکھے۔ یعنی بنص قرآن ہر وہ بندہ جو صابر ہے نا، وہی وہ ہے جو روزے دار ہے۔ یعنی ہر روزے دار صابر ہے۔ صبر کیا کرنا ہے؟ فجر سے لے کے داخل مغرب تک ثابت قدم رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ بھئی یہی ہے نا ثابت قدمی۔ بھئی ہے کیا؟ روزے دار پر اللہ نے حجت کیا رکھی؟ جیسے ہی داخل فجر ہو اور مغرب اختتام، مغرب ہے اختتام ہے، یہ ڈیوریشن ہے، اس پہ جو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے حضور اسے قرآن روزے دار کہتا ہے، اسے قرآن صائم کہتا ہے۔
صوم سے صائم موصوف ہو گیا، اسے قرآن صائم کہتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ جو ڈیوریشن ہے فجر سے مغرب تک کا، اس میں ہر اس قانون پہ عمل کرنا ہے جو قانون اللہ نے محمد اور آل محمد کی زبان سے مجھے آپ کو بتایا ہے۔ توجہ ہے؟ آپ سوچئے وہ خدا جو 354 ایام چاہے کوئی استحقاق رکھتا ہو یا نہ رکھتا، بلا فصل اسے نعمتیں عطا کرے۔ توجہ ہے؟ وہ مجھے آپ کو صرف 30 دنوں سے آزماتا ہے۔ اگر چاہتا تو 354 ایام کی آزمائش رکھ دیتا، لیکن وہ جانتا ہے میں آپ محدود ہیں۔ بھئی اب آپ بتائیے کیا وہ اللہ کی حق نہیں رکھتا؟ چاہتا تو 354 ایام یعنی 12 مہینے ہمیں وہ روزے رکھوا دیتا، لیکن وہ جانتا ہے یہ محدود ہے۔ 30 دنوں سے وہ ججمنٹ کرتا ہے آنے والے 11 مہینوں کی۔ نہیں سمجھ رہے؟ حالت صوم دراصل اللہ کی ایک تربیت ہے جو ان 30 ایام میں ثابت قدم رہے۔ اللہ جانتا ہے کہ وہی مستقل ثابت قدم رہے گا، یعنی ہر وہ شے جو عمومی دنوں میں میرے آپ کے لیے کھانے پینے میں حلال ہے، حالت صوم میں حلال نہیں رہتی۔ یعنی اختیار کے باوجود میں پانی نہیں پیتا اس لیے کہ اللہ سے عہد کر چکا، میں کچھ کھاتا نہیں ہوں اس لیے کہ اللہ سے عہد کر چکا۔ آپ بتائیے کیا اس کے سوا ہے کسی شے کا نام؟ یعنی روزے دار اسے کہتے ہیں کہ جب وہ اللہ سے کمٹمنٹ کر لے، اللہ سے وعدہ کر لے کہ بارے الہ تو نے مجھے کہا ہے نا کہ 30 دن میں اس کی تربیت کروں، یہ میری آپ کی تربیت ہو رہی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ روزے کے جتنے احکام ہیں ہر حکم پورے سال خود پہ طاری کرنا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا ہے کوتبہ علیکم الصیام کہ میں نے تم پر صیام کو تحریر کر دیا ہے۔ آپ بتائیے روزہ کیا یاد دلاتا ہے؟ یہ یاد دلاتا ہے کہ آپ جب بھوکے رہتے ہیں تو ہر بھوکے کی بھوک کا علم ہوتا ہے، جب آپ پیاسے ہوتے ہیں ہر پیاسے کی پیاس کا۔ توجہ ہے نا؟ یعنی پوری ایک تربیت ہے۔ آپ نے اللہ پر محمد و آل محمد پر جھوٹ نہیں بولنا، بولا روزہ باطل، روزہ باطل۔ یعنی اگر کوئی بندہ حالت صوم میں محمد اور آل محمد سے منسوب کر کے کوئی حدیث بیان کرے اور وہ جھوٹی ہو تو روزہ باطل، حضور روزہ باطل۔ نماز میں درود نہ پڑھے نماز گئی، توجہ ہی نہیں کر رہے۔ اللہ ہر شے کی حقیقت سمجھاتا ہے۔ تو اب آپ 354 ایام میں سے 30 دن لے لیجیے، ان 30 دنوں میں میری آپ کی اللہ تربیت کرتا ہے کہ تمہیں پتا چلے کہ بھوک کیا ہے، تمہیں پتا چلے کہ پیاس کیا ہے۔ حضور ہے تو بھوک کیا ہے، پیاس کیا ہے۔ عقلی اعتبار سے وہ مومن ہی نہیں کہ جسے پیاس لگے اور حسین یاد نہ آئے۔ نتیجہ دے رہا ہوں، یعنی حقیقت صوم کیا ہے۔ آپ سوچئے ابھی میں مسائل نہیں پڑھ رہا، دوسرا جز باقی ہے، زکات تک جانا ہے۔ یعنی جب چوتھے امام کے سامنے جب کبھی پانی آتا یا کھانا پیش کیا جاتا، مولا کا گریہ بلند ہو جاتا۔ بلکہ صادق آل محمد یہ فرماتے ہیں، ایک درود پڑھیے گا میرے مولا کی شان۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے وہ ہیں کہ جب بھی ان کے سامنے پانی پیش کیا جائے تو وہ فوراً میرے جد کی پیاس کو یاد کرتے ہیں اور ساتھ یہ کلمہ ادا کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ سوچئے حقیقت روزہ کیا ہے؟ اللہ کی ہر عبادت کسی مراد کی طرف پلٹتی ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا پہلے دن کہ جب بندہ حالت قیام میں ہوتا ہے تو قائم کی یاد ہے، حالت رکوع میں ہے تو اس کی یاد ہے جس نے حالت رکوع میں زکات ادا کی، حالت سجدہ میں حسین یاد آتا ہے۔ اللہ کی ہر عبادت اپنی حقیقت کی طرف جاتی ہے۔ تو اب کون ہے جو صابر ہے؟ وہی صائم ہے، یعنی ثابت قدم رہتا ہے۔ اب ثابت قدمی کے لیے انسان کا باعلم ہونا ضروری ہے، یعنی جتنے احکامات محمد اور آل محمد نے بتائے ہیں بندہ تب روزہ رکھے جب ان سے باعلم ہو جائے، کوشش کرے۔
ہر ایک شرط سے باہر ہو جائے۔ پھر مولا نے اسی آیت میں لفظ صبر کی دوسری تفسیر کی۔ رسول خدا نے فرمایا کہ یہاں صبر سے مراد میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ حضور توجہ کیجئے، نتیجہ لیجئے، صبر سے مراد میں محمد مصطفیٰ ہوں، یعنی جو سراپا صبر ہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ صفت کیا ہے؟ ڈٹے رہنا، ثابت قدم رہنا، منزل کی جانب بڑھتے ہوئے پیچھے نہ ہٹنا۔ 23 سال دور نبوت ہے محمد مصطفیٰ کا۔ ثابت قدمی کیا ہے؟ علی کے فضائل، پہلے دن سے لے کے دعوت ذل شیرہ سے لے کے خم غدیر تک محمد ثابت قدم رہے۔ منزل تھی غدیر، ابتدا تھی دعوت ذل شیرہ، محمد مصطفیٰ نے استقامت کے ساتھ ثابت قدمی سے ڈٹے رہتے ہوئے اللہ سے کہا بار الہ تو نے مجھے اسی لیے منتخب کیا تھا نا کہ میں تیری آیت کبریٰ کا تعارف کرواؤں۔ دیکھ محمد کس طرح ڈٹا ہوا ہے۔ حضور ہے کیسا سراپا صبر ہے محمد مصطفیٰ۔ اور یاد رکھیے اللہ نے قرآن میں محمد کو صبر کہا ہے، صابر نہیں۔ صفت کی بات کی، یعنی مطلقاً جو صبر ہے نا اس کا موصوف محمد ہے، اس کا موصوف محمد ہے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین۔ توجہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں صابرین کے ساتھ ہوں۔ تو روزے دار صرف وہ ہے کہ جس کو معرفت روزہ ہے۔ علی بتا چکے کہ ادروائز روزہ کیا ہے؟ محض بھوک اور پیاس، صبر کچھ نہیں ہے۔ ہاں صبر ہے اگر انسان محمد اور آل محمد سے تمسک کرے، ان کی تعلیمات کی روشنی میں روزہ رکھے۔ تیسرا جز زکوٰۃ۔ کسی نے امام سے پوچھا مولا زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ مولا نے کہا زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ رزق کو پاکیزہ کرتی ہے۔ خدا کی قسم قربان ہو جائے اس جملے کو، جو رزق کو پاکیزہ کرتی ہے۔ چلے دوسرے زاویے سے سمجھیے، لفظ زکوٰۃ معروف لفظ ہے، زکوٰۃ حضور صفت ہے، اس کے موصوف کو زکی کہتے ہیں۔ اگر زکی سمجھ میں آئے گا نا زکوٰۃ خود سمجھ میں آئے گی۔ زکی کو سمجھیے، امام کے القاب میں ایک لقب زکی بھی ہے۔ یہ زکی اور زکوٰۃ یعنی یہ صفت ہے، وہ موصوف ہے۔ امام ہے زکی، زکی کہتے ہیں پاک و پاکیزہ کو۔ پہلی تعلیم زکی حضور پاک و پاکیزہ۔ صفت زکوٰۃ کیا ہے؟ مال کو پاک کرنا۔ صفت زکوٰۃ ہے مال کو پاک کرنا، زکی ہے پاک و پاکیزہ، پاک و پاکیزہ یہ ہے زکی۔ زکی کی دوسری تعریف، زکی اسے کہتے ہیں جو کسی بھی گناہ کا ارتکاب نہ کرے باوجود اس کے کہ اسباب گناہ موجود ہیں۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، حضور توجہ کیجیے، یعنی گناہوں کے اسباب ہونے کے باوجود جو ہر گناہ کو ترک کرے اسے زکی کہتے ہیں۔ اب قرآن نے کہا قد افلاح من زکاہا، اس نے فلاح پائی جس نے تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ یہ ہے قرآن کا ظاہری ترجمہ۔ طالب جاری صاحب نے اس آیت پر ایک دفعہ مجلس سے خطاب فرمایا اور انہوں نے ایک سوال قائم کیا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر اس آیت سے مراد یہ لی جائے کہ ہر بندے کو اللہ نے بااختیار کر دیا کہ وہ اپنے نفس کو خود پاک کر لے، تو پھر اللہ نے ہادی کیوں بھیجے؟ اللہ کرے آپ نقطہ سمجھ سکیں۔ کہا پھر اللہ نے ہادی کیوں بھیجے؟ کہا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس نے فلاح پائی جس کو ہادی نے پاک کیا، جس نے ہادی سے ہدایت لی۔ حضور ذرا توجہ کیجیے۔ اب زکوٰۃ کی صفت کیا ہے؟ مال کو پاک کرنا، مال کو پاک کرنا۔ مولا علی تجلیات حکمت میں فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں بظاہر زکوٰۃ کم ہے، بظاہر یعنی مال کا 2.5% ہے، 100 میں 97.5 ایک طرف کیجئے، 2.5 روپے ایک طرف کر دیجئے۔ علی کہہ رہے ہیں کہ ظاہر میں زکوٰۃ کم ہے لیکن حقیقت میں یہی ہے۔ اللہ کرے آپ سمجھ سکیں،
کہا کہ ظاہر میں زکوٰۃ کم ہے لیکن حقیقت میں یہی زیادہ ہے، اس لیے کہ 97.5 کی پاکیزگی کا انحصار اس قلیل پہ ہے۔ حضور توجہ تو کیجئے، خدا کی قسم آپ بتائیے کثرت بلکہ نہیں، اس زاویے سے سمجھیں، ایک آدمی بعینہ ویسے ہی روزی کماتا ہے جیسے محمد اور آل محمد نے کہا، یعنی حلال کمایا، اب حلال کمایا ہوا حلال نہیں رہتا جب تک کہ اس کو پاکیزہ کرنے کے لیے اتنی زکوٰۃ نہ دے، یعنی 97.5 کی پاکیزگی کا انحصار ہے 2.5 پر، کہنے کو 2.5 کم ہے لیکن کل کا کل وہی ہے، حضور نہیں توجہ کر رہے، کہنے کو 97.5 زیادہ، 2.5 ہے کم، لیکن 97.5 کی پاکیزگی کا اس کے حلال ہونے کا انحصار ہے ایک شے پر جسے زکوٰۃ کہتے ہیں، 2.5% ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ کا اشارہ دیا ہے، سمجھائی مودت ہے، کہا یاد رکھو کثرت میں جتنی عبادات ہیں نا ان کی زکوٰۃ محمد اور آل محمد کی مودت ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہر عبادت حضور توجہ ہی نہیں کر رہا، جو شے عبادات کو حضور پاک کرتی ہے، حلال کرتی ہے، قبولیت دلواتی ہے، وہ ہے مودت، کہنے کو ایک شے لیکن ایسی ایک شے جو کل پہ بھاری ہے۔ ایک درود پڑھیے بابا، حضور ہے تو یاد رکھیے کسی شے کو قلت کے اعتبار سے کم نہ سمجھیے، اس طرح سمجھیے کہ محمد نے جس شے کو وزنی بتایا ہے پھر وہ وزنی ہے۔ کتاب کا نام ہے علل شرائع، وہاں معصوم نے ایک حدیث بیان کی، والا فرماتے ہیں کہ ہر 1,00,000 افراد میں 1,00,000 افراد میں سوال کیا تھا، کیا علت ہے کہ اللہ نے 2.5% زکوٰۃ فرض قرار دی، 3 ہوتی، 4 ہوتی، 5 ہوتی، مولا نے کہا کہ اللہ نے ہر 1,00,000 افراد میں 2,500 وہ لوگ پیدا کیے ہیں جو مستحق زکوٰۃ ہیں۔ توجہ ہی نہیں کی آپ نے، خدا کی قسم ذرا غور کیجیے، یعنی 1,00,000 نفوس جب اللہ خلق کرتا ہے، ان 1,00,000 نفوس میں 2,500 وہ غریب ہوتے ہیں کہ جو مستحق زکوٰۃ ہوتے ہیں۔ اس سے یہ طے ہوا کہ من جانب اللہ کوئی بھی بندہ غریب نہیں ہے، بندے کی وجہ سے بندہ غریب ہے، اس لیے کہ جو 97.5 ہے نا ان کے پاس ہے وہ مال جن میں اللہ نے رکھا ہے ان کا مال جنہیں مستحق بنایا۔ اب آزمائش ہے 97.5 والوں کی کہ اللہ نے تمہیں عطا بھی کیا ہے لیکن تم ادا نہیں کر رہے۔ حضور ذرا توجہ کیجیے، اس نقطے کو واضح کرنا چاہیے، کوئی بھی بندہ اللہ کی وجہ سے بھوکا نہیں سوتا، یاد رکھیے، اس لیے کہ وہ کریم ہے، اس کے خزانے میں کسی شے کی کمی نہیں۔ بندہ بندے کی وجہ سے بھوکا سوتا ہے، نہیں پہنچ پا رہے، اس لیے کہ اللہ نے جو 97.5 ہے نا ہزار، ان کے پاس وہ رزق قرار دیا ہے، یعنی ان کا رزق اس سے زیادہ ہے جو ان کا مطلوب ہے۔ اب جو اس سے زیادہ ہے اس پہ ہے زکوٰۃ، جب وہ 2.5% ادا کریں گے تو مستفید ہوں گے وہ جن کے ذریعے ان کی آزمائش ہو رہی ہے۔ توجہ ہی نہیں کر رہے، اللہ نے آزمائش کا ایک ذریعہ رکھا، خدا کی قسم قربان ہو جائے محمد اور آل محمد پر کہ ہر بات کو سہل کر کے مولا نے بیان کر دیا، یعنی 2.5% اگر بھوکے سوتے ہیں تو 97.5 کی وجہ سے، ان پہ اگر غربت ہے تو 97.5 کی وجہ سے۔ اب معصوم کی حدیث سماعت فرمائیے، مولا فرماتے ہیں اللہ نے زکوٰۃ صرف اس لیے واجب قرار دی ہے تاکہ مومنین کی غربت کو دور کیا جائے، ان کے قرض اتارے جائیں اور انہیں خود کفیل کیا جائے۔ یہ طے ہے کہ ان 3 کاموں کے علاوہ کہیں زکوٰۃ استعمال ہو ہی نہیں سکتی۔ حضور توجہ کیجیے گا، یعنی جو مستحق مومنین ہیں، پہلا کام ان کی غربت دور کی جائے، دوسرا کام ان کا قرض اتارا جائے، تیسرا کام انہیں خود کفیل کیا جائے، یعنی ہر مومن پہ یہ حجت ہے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ کیا میں مولا کا ماننے والا جو ہوں
اس طرح زندگی گزار رہا ہوں جس طرح مولا چاہتے ہیں؟ کیا میں ویسے زکوٰۃ دیتا ہوں جیسے مولا چاہتے ہیں؟ سائل نے امام سے پوچھا مولا زکوٰۃ کسے دوں؟ مولا نے کہا اہل ولایت کو۔ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا۔ زکوٰۃ کسے دوں؟ کہا اہل ولایت کو۔ کہا مولا اگر 1 سال اہل ولا نہ ملے کیا کروں؟ کہا اپنے پاس رکھو۔ کہا 2 سال نہ ملے پھر کیا کروں؟ کہا زکوٰۃ اپنے پاس رکھو۔ کہا اگر 4 سال تک نہ ملے تو کیا کروں؟ کہا اپنے پاس رکھو۔ مولا پھر کیا کروں؟ کہا جب 4 سال گزر جائیں اس زکوٰۃ کو ایک پوٹلی میں ایک تھیلی میں ڈال کر سپرد دریا کر دو۔ یہ ہمارا کام ہے کس طرح پہنچانا ہے۔ ہائے 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 سوچئے کہ جو مذہب کسی غیر کو زکوٰۃ نہ دینے دے، یہی آزمائش ہے خدا کی قسم۔ دینی ہے تو اہل ولا کو 4 سال تک اپنے پاس رکھیے۔ دیکھیے میں اور آپ اس قوم سے ہیں جن کا اعتقاد یہ ہے کہ عریضہ ایمان تک جاتا ہے۔ حضور ہے نا توجہ؟ تو جب عریضے پر اعتقاد ہے تو اس حدیث پہ بھی اعتقاد کیجیے۔ جب عریضہ جاتا ہے تو کیسے ممکن ہے زکوٰۃ نہیں جائے گی؟ اس لیے کہ جس کی پانی پہ حکومت ہے اسی کی ہر شے پہ حکومت ہے۔ اسباب تو محمد اور آل محمد کے پاس ہے۔ ایک درود پڑھیے بابا سے بولا۔ تو زکوٰۃ حقیقت میں مال کو پاکیزہ کرتی ہے۔ جیسے زکوٰۃ مال کو پاکیزہ کرتی ہے اسی طرح سے مودت اہل بیت ہماری عبادات کو پاکیزہ کرتی ہے۔ اور کیسے ممکن ہے کہ جس کو اللہ پاکیزہ کر دے اسے قبول نہ کرے؟ مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعہ وہ ہیں، کل انشاءاللہ یہیں سے متصل ہوں گے حج سے، اور پھر آخری نقطہ ہے ولایت۔ 4 روزہ مجالس کا سلسلہ انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے فضائل سن کے روتے ہیں، مصائب سوچ کے روتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آزادارہ نے مظلوم کربلا زینب علی کی وہ بیٹی ہے کہ جسے مطلقاً اور بلا فصل علی سے، بلکہ محمد مصطفیٰ سے، مولا علی سے، مولا حسن سے، مولا حسین سے ولایت ملی ہے۔ زینب عالیہ کیا ہے؟ یعنی بہن بھائی سے 70 قدموں کے فاصلے پر کھڑی ہے۔ بہن نے جب بھائی کو دیکھا کہ صدر حسین پر شمر لعین سوار ہے اور ہے نشیب، اب بی بی نے کہا اے زمین کربلا بلند ہو، علی کی بیٹی تجھے حکم دیتی ہے۔ یہ ہے بی بی کا تعارف۔ زمین بلند ہو گئی۔ جس بی بی کے کہنے پہ زمین بلند ہوئی، کیا شمر پر ولایت نہ تھی؟ کیا حسین کی شمر پہ ولایت نہیں تھی؟ لیکن حضور محمد اور آل محمد نے، اللہ نے جن کے لیے عذاب قرار دیا ہے، جن کے لیے لعنت کا طوق قرار دیا ہے، ان تمام افعال کو انجام دینے کے لیے ہر مصیبت اپنے پر برداشت کی۔ زمین بلند ہوئی، صدر حسین پر شمر لعین۔ مقتل دربندی نے ایک جملہ لکھا، آقا دربندی لکھتے ہیں کہ جب شمر لعین کند خنجر چلا رہا تھا نا تو حسین کی نظریں جانب بہن تھی۔ بہن کی نظریں جانب بھائی حسین تھی۔ کہا خنجر چلتا رہا، بھائی بہن کو دیکھتا رہا، بہن بھائی کو دیکھتی رہی۔ اجروں کو من اللہ۔ آزادارو دربار یزید ہے، دربار یزید شرابیوں کا مجمع، محمد کی بیٹیاں، علی کی بیٹیاں، ایک دشت میں سر حسین، سامنے زینب عالیہ، ام کلثوم بی بی فضہ، بی بی رقیہ، بی بی سکینہ۔ دشت سے کپڑا ہٹا، ہاتھ میں اس لعین نے ایک چھڑی لی، پہلے مسکرایا، شراب پی اور مسکرایا، مسکرا کے کہنے لگا کہ اے میرے بدر کے اجداد، کاش تم آج یہاں ہوتے تو مجھے شاباش دیتے، میں نے تمہارا
دربار میں ایک الگ منظر ہوا. ایک لعین نے بی بی سکینہ کو کنیزی میں مانگا. علی کی بیٹی کو جلال آ گیا. جب جلال آیا نا بی بی نے خطبہ دیا. خدا کی قسم ذرا سوچئے کہ وہ بیٹی کہ جو رات کے پہر میں بھائیوں کے پہرے میں گھر سے باہر نکلتی تھی, شرابیوں کے مجمع میں نہ سر پہ ردا ہے رسن بستہ ہے. استقامت بی بی زینب دیکھیے. یزید کو مخاطب کیا, مخاطب کر کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کی قسم اس سے بڑے مصائب ہو ہی نہیں سکتے. سوچئے علی کی بیٹی, محمد کی بیٹی, فاطمہ کی بیٹی جو سراپا عصمت ہے, جن کے گھر سے رسم پردہ داری چلی ہو, سربراہنا وہ بی بی اشقیاء کے دربار میں بنا چادر کے کھڑی ہے. پہلا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. استقامت دیکھیے, الحمدللہ رب العالمین. یعنی اس مصیبت کے وقت میں بی بی کی زبان پہ جو کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ بار الہ میں زینب تیری شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے بقائے ولایت کے لیے چنا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ. یہ کہہ کے بی بی نے یزید سے کہا ہے یزید, اے نجس یزید, تو کیا سمجھتا تھا کہ ہمارے خانوانے کو قتل کر کے تو اپنا مقصد پا لے گا؟ حضور جنگ کا اصول یہی ہے کہ جو جنگ کا مقصد تھا نا وہ کس نے حاصل کی, کس کے زیادہ قتل ہوئے کس کے کم, اس سے جنگ کا فیصلہ نہیں ہوتا. جنگ کا فیصلہ اس بات سے ہوتا ہے کہ کس کا مقصد جیتا. حسین نے اپنا سب کچھ دے دیا لیکن جو مقصد تھا بقائے توحید وہ حسین نے بچا لیا. بڑی قیمتی ہے یہ علی کی ولایت, جس کے لیے زینب نے اپنی چادر دی ہے, سجاد نے پشت میں گھوڑے کھائے ہیں, سکینہ نے کبھی تازیانے کبھی تماچے کھائے. بی بی نے کہا کہ ہمارا مقصد جیتا ہے. اللہ اکبر. جب بی بی کا خطبہ بلند ہوا وہی بلاغت جو علی کے لہجے میں تھی وہی بی بی زینب کی بلاغت. یہ شکی سمجھ گیا کہ اب دربار میں بھی شکست ہوگی. عجب منظر ہوا. بیک وقت 7 اذانیں بلند ہوئی. 7 لوگوں نے اذان دینا بلند کی, کس لیے کہ زینب کی آواز دب جائے.